وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام وأبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ عمن والوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ نصیب فرمایا ہے. زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بھی رائج تھے دنیا کے مختلف علاقوں میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے زندگی گزارنے کے موجود ہیں، لیکن یہ سارے طریقے مل کر اپنی اپنی اچھائیوں کو ایک طرف جمع کر لیں، اپنی اپنی کمیوں کو نکال دیں تو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی ترتیب زندگی سے بہتر نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے وہ زندگی اللہ خالق مالک کی طرف سے دی گئی زندگی ہے. مولانا اگر یہ کھڑکی دروازہ کھولیں گے تو ہوا آئے گی. ہاں جزاک اللہ. ہمارے یہاں شہر سے 3 ڈگری کم ہوتا ہے، یعنی اگر شہر میں 20 ہو تو ہمارے یہاں 17 چل رہا ہوتا ہے. تو اس واسطے آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ اتنی سردی میں بھی اللہ کا نام سننے کے لیے، اللہ کا نام بولنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. اللہ اس پر آپ کو، ہم کو، سب کو انتہائی جزائے خیر نصیب فرمائے. ہماری جو ضرورت کا دن ہو اس میں ہماری ضرورتیں اللہ پوری کر دیں. آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا ہم آگ کے پاس بیٹھ جائیں، تھوڑا سا کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، تھوڑا گھر سے نہ نکلنا ہو. ہاں تو اس ضرورت کو قربان کیا، اللہ انشاءاللہ آخرت کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ. تو ساری دنیا کے طریقے مل کر، بلکہ اس سے اور آگے کی بات کریں، ساری دنیا کے ذہین ترین انسان سارے مل جائیں اور مل کر یہ چاہیں کہ زندگی گزارنے کا کوئی اچھا طریقہ نکالا جائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترتیب زندگی سے بہتر نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان ہے زبانی، بلکہ ہم یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ جتنی چیزیں خوشنما سے خوشنما نظر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، لوگوں کے دلوں پر محنت کی، لوگوں کے دلوں سے جو 360 بتوں سے جو کچھ ہونے کا یقین تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی کہ نہیں ایک اللہ لا الہ، یہ 360 ہوں یا 460 ہوں یا 3600 ہوں، یا جیسے ہندوؤں کے ہاں حضرت مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے، مولانا عبد اللہ سندھی مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ وغیرہ نے، اور اس کو پھر سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، 22 کروڑ کے قریب دیوی دیوتا ہیں. بتاؤ تو ایک 360 نہیں 22 کروڑ بھی اگر ہو جائیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب مخلوق ہیں. اللہ خالق ہے، خالق ہے اللہ، باقی سب مخلوق ہے.
خالق اور مخلوق میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جو چیز ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کا ہمارا کوئی مقابلہ ہے؟ فرض کرو گھر میں عورتیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی ہیں، روٹی پکا کر دسترخوان پر آ گیا، اب روٹی کا اور ہمارا کوئی مقابلہ ہے؟ روٹی کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں کھانے دوں گی تمہیں، تو کیا کہیں گے؟ کیا یعنی روٹی کی کیا اہمیت، کیا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے ہم سے؟ ہمیں تو خود اس کو ہاتھوں سے بنایا ہے، ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز ہم کو یوں کیا ہمارے تو اردو میں ایک محاورہ بھی نا، ہماری بلی ہمیں سے میاؤں ہے۔ جب کوئی آدمی ہمارا نیچے ہوتا ہے، وہ اگر ہم سے ذرا کچھ اڑی شڑی کرے تو اچھا ہماری بلی ہمیں سے میاؤں، ارے ہماری تو پھر کچھ نسبت ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مخلوق ہے اور ہم بھی کسی کی تیار کی ہوئی مخلوق ہے، ہماری تو پھر بھی کچھ نسبت ہے۔ خالق کی مخلوق کی تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ مخلوق ساری مل کر اس کی کوشش کرے کہ کوئی اچھا نظام بنا دے، نہیں بنا سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم والا نظام کہ سارے لوگوں کے دل پر محنت کرنا اور ان کو لا الہ الا اللہ پر لانا۔ پہلا لا الہ ہے، نکال دو، نہیں کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا مگر کون؟ الا اللہ، مگر اللہ۔ پھر صرف معاملہ یہیں تک نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں پر یہ محنت کرتے رہیں اور چند لوگ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، پھر ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور کام میں مشغول ہونے کے بعد پھر ان میں سے جو وقت ملے پھر کوئی مل گیا تو اس کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو اللہ کو مانو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب ہو گئی، جب اعلان نبوت ہو گیا، تو اس کے بعد دنیا کی کوئی تاریخ اس کو ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دین کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہوئے ہوں۔ اللہ کا جو پیغام اس کی مخلوق کے لیے آیا تھا اس کو پہنچانے کے علاوہ کبھی کاروبار میں لگ گئے ہوں، کبھی دکان کر لی ہو۔ آپ کی اعلان نبوت سے پہلے تو بالکل موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم جوانی میں بکریاں چرانے جاتے تھے۔ وہ جو قصہ آتا ہے کہ دوست نے کہا کہ تم نہیں جا رہے وہاں؟ کہاں؟ کہنے وہاں بستی میں تو وہ آج قصہ کو داستان سنانے والے آئے ہوئے ہیں نا، آج تو رات ساری وہاں لوگ داستانیں سنیں گے۔ یہ جیسے آج کے زمانے کا ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ۔ تو آپ سے سامنے اچھا چلے چلے، رستے میں نیند آنے لگی، نیند آنے لگی، سوچا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں۔ وہ آرام ایسے کیا کہ اللہ پاک نے سلایا، ایسے وقت میں اٹھایا جب ساری رات گزر چکی تھی۔ دو واقعات مورخین نے لکھے ایسے ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بچایا۔ نبی محفوظ ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ پھر نبی خاتم الانبیاء، نبی محبوب، تو اللہ نے بچایا۔ لہٰذا ہاں یہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، لہٰذا نبوت سے پہلے تو یہ بات ثابت ہے، کچھ کام کیا، بکریاں چرائی لوگوں کی، اور نبوت کے سے پہلے تجارت کے لیے بھی سفر ثابت ہے، تجارت کے واسطے گئے۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد جب ایک بار نبوت کا، ایک بوجھ نبوت کا ڈال دیا گیا اوپر، اس کے بعد پھر نہیں کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ کیسے اللہ کا پیغام، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، بتانے کی، اللہ کا پیغام پہنچانے کی، وہ کیسے کرنا۔ لہٰذا ایک دو تین نہیں، ذمہ داری کیا تھی، کیسی تھی، اس کو سمجھیے۔ لوگ آتے گئے، لوگ داخل ہوتے گئے اسلام میں، اسلام پر چلتے گئے، لوگوں کا ظلم ستم سہتے رہے، لوگوں کی طرف سے جو پریشانیاں آتی، عذاب جو وہ سزائیں دیتے، اس سب کے باوجود افراد تھے، افراد کیا؟ افراد تھے۔ مکہ مکرمہ کی بستی میں جو لوگ رہنے والے تھے ان میں سے چند افراد تھے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد جانتے تھے اس بات کو کہ آدمی اپنے ماحول سے بنتا ہے، لہذا پورا معاشرہ جب تک نہیں بنے گا، پورا ماحول نہیں بنے گا، لوگوں کا دین پر چلنا جمنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اس کو کم لوگ اس کی طرف توجہ کر پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال جب مکہ مکرمہ کی یہ دیکھ لیا، صبح شام، چھوٹی سی بستی تھی، کوئی بڑا شہر تھوڑا ہی تھا ہماری طرف، بلکہ ہمارے بعض محلے اس سے بڑے ہیں۔ ایک کنارے کا رہنے والا دوسرے کنارے کو نہیں جانتا۔ بعض سوسائٹیاں ہیں نا ایسی، اتنی بڑی ہیں کہ وہ ایک کنارے کا رہا دوسرے کنارے کو نہیں جانتا۔ تو اتنی سی جگہ میں صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، ہماری طرح ایک دن کا گشت نہیں تھا کہ آج مقامی گشت ہے، چلو لوگوں کو دعوت کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ نہ نہ، صبح شام، ہر روز، ہر وقت۔ تو مکہ مکرمہ سے جس وقت طائف کا سفر ہوا ہے، دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ طائف تک کا سفر پیدل تھا، اور پیدل اس لیے تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس جاتے، پھر اس کے فوراً بعد دوسرے قبیلے کے پاس جاتے، پھر اس کے فوراً بعد تیسرے قبیلے کے پاس جاتے، تو قبیلہ قبیلہ ہوتے ہوتے تو کیا پیدل چل رہے ہیں۔ اور اس طرح قبیلے قبیلے کے پاس گئے ہیں کہ بعض روایات میں یہ سفر یہاں سے 30 دن کا ہوا، بعض روایات کے مطابق سفر 20 دن کا ہوا۔ کوئی روایت اس سفر طائف کی 10 دن سے کم کی نہیں ہے۔ تو کرتے کیا تھے؟ جس قبیلے میں جاتے، اس قبیلے میں 3 بات فرماتے ہیں۔ ایک بات وہی لا الہ الا اللہ، کہ تم نے جو اپنے قبیلے کا بت مقرر کر رکھا ہے، اس سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات، میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 بات۔ اور تیسری بات جو نگاہوں سے رہ جاتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اپنے ہاں جگہ دو۔ یہ ہے اہم بات کہ تمہارے قبیلے میں رہ کر جب یہ قبیلے والے سارے ایک طرح کے ہو جائیں گے، مسلمان ایک زندگی کی ترتیب پر آ جائیں گے، تو پھر دنیا اس کو دیکھ کر کے آگے بڑھ جائے گی۔ یہ تیسری بات ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ چھوڑ چکے تھے۔ یہ جو اس وقت کا ہم حال دیکھ رہے ہیں، دیندار آدمی وہ بیچارہ اپنے بچی کی شادی کرتا ہے تو اس کو گھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ فلاں فلاں رسم کیوں نہیں ہو رہی، یہ آپ میری بچی کی ڈولی اٹھا رہے ہیں دلہن کی، یا اس کی میت اٹھا رہے ہیں۔ گھر سے سب سے پہلی مخالفت کیا ہوا؟ یہ آدمی یہ خود نمازی تھا، اس نے گھر والوں کی نماز پر محنت نہیں کی۔ یہ آدمی خود دیندار تھا، اس نے بچوں کا خیال نہیں کیا کہ بچوں کو دیندار بنانے کے لیے محنت کس وقت سے کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ ہاں، ہم انتظار کرتے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے نا، چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ہاں ابھی چھوٹا ہے، اور یہ بچے بھی چھوٹی ہے نا، اس کو چڈی پہناؤ کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے، چھوٹی ہے ابھی، ہاں، اور ذرا سا اور بڑی ہو جائے گی کہ ابھی چھوٹی ہے، چھوٹی، اس کو وہ جینس کا پینٹ جو بچے پہنتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے، پینٹ پہناؤ پھر۔ یہ ساری چیزیں اس کے جی میں اتر رہی ہیں جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، جو معاملہ ہم اس حضرت قریب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے خود سنا، فرمانے لگے، کراچی تشریف لائے تھے جس زمانے میں، ہم چھوٹے ہوتے تھے، فرمایا تم جب بچے کو رنگین کپڑے میں لپیٹتے ہو تو اس رنگین کپڑے کا اثر بھی اس کی طبیعت پر رنگینی کا پڑتا ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سفیدی کر لو، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بچہ ہے، بچہ ابھی سیکھ جائے گا، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، نماز بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، یا کہیں پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز اتنی بے اہم نماز ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے سر میں آج درد ہے، آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ، بیٹا آج سردی بہت ہے، آج مسجد نہیں جاؤ. سبحان اللہ بحمدہ. سبحان اللہ. ہم کیوں نماز میں سست ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں تھا. گھر کا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول ایسے ہوتا ہے کہ ابا دفتر کا کام کر رہے گھر پہ، ابا حساب کتاب کر رہے گھر پہ، ابا اخبار پڑھ رہے ہیں گھر پہ. اتنے میں اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر. کون سی اذان ہے جی؟ ظہر کی اذان ہے. اچھا ابھی تو نماز میں ہے، آدھا گھنٹہ ہے، پڑھو پڑھو. اب اس کے بچے کے دل میں کبھی بھی نماز کی اہمیت نہیں آئے گی. ہاں ابھی تو بہت وقت ہے، چلے جائے گا. اور جو ابا یہ کر رہے تھے، چاہے حساب کتاب کرتے تھے، اخبار پڑھے، کچھ کر رہے تھے، انہوں نے اللہ اکبر اخبار رکھ دیا، اذان کا جواب دیا، اٹھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے نماز. اب تو نماز اس سے اہم تو کوئی چیز رہی نہیں. اماں کھانا پکا رہی ہیں، یہ سبزی کاٹ رہی ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، یہ سبزی کاٹتے کاٹتے ابھی آدھی سبزی باقی ہے، اذان کی آواز ہے، رکھ دی چھری. اب اذان کا جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ اگر کوئی آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے تو اس کو تلاوت روک کر اذان کا جواب دینا ہے. رکھ دی اذان کا جواب. اذان کا جواب دے دیا، اب یہ نماز کے لیے چلی گئی. اس نے وضو کرنا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے. اب اس کی بیٹی، اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہوگی. بیٹی یہ دیکھتی ہے کہ اماں جس وقت شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو 4 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہیں، ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے. کیا ہوا؟ وہ فلاں فلاں چیز بھی دیکھنے چلی گئی تھی. جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو وہ 5 منٹ میں نماز پڑھ لیتی. 5 منٹ میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ 5 منٹ میں نماز ختم ہو، چل بھائی نمٹا لیا. اور جب وہ میک اپ کے لیے کھڑی ہوئی تو 2 گھنٹے تک میک اپ ہو رہا ہے. تو اب اس بچی کے دل میں نماز کی اہمیت کیسے آئے گی؟ میں ابھی صرف یہ عرض کر رہا ہوں گھر کی بات. کیسے آئے گی نماز کی اہمیت؟ جو بچہ تھا جو دیکھ رہا تھا کہ ابا جی گئے یوں مسجد کے اندر، سب سے آخر میں پہنچے تھے اور سب سے پہلے نکل کر کے باہر آ گئے، 5 منٹ میں ان کی نماز بھی ہو گئی. اور جی بیٹا آج تو جب شادی کا ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، چلو شادی میں کسی کی جانا ہے وہاں چلتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، یہاں بیٹھے ہیں کہ گھر جا کے پڑھ لیں گے. اب ایسے کہ بچے کی دل میں نماز کی اہمیت کیسے آئے گی؟ تو پہلی بات، ایک ایک فرد پھر فرد اپنے اپنے گھر کو بنائے. اگر گھر نہیں بنے گا تو اسی طرح سے مشکلات آئیں گی. یہ میں نے شادی کی صرف مثال دی ہے، ورنہ 24 گھنٹے کا آپ کے گھر کا جھگڑا ہوگا. ہم کیوں کہیں آپ کا آپ کے گھر؟ جو آدمی اس پر نہیں کرے گا اس کا اس کے گھر کا جھگڑا ہوگا. ہم نے جو ہے فلاں ماموں کے ہاں، فلاں بہن کے ہاں، فلاں کے ہاں ہم نے دیکھا اس نے نئی چیز آ گئی ہے. آپ دیکھیے یہ بستر کب سے پرانا پڑا ہوا ہے، اب تو بیٹھتے اٹھتے بھی چوں چوں بولتا ہے، لے کے آئیے نیا بستر. آپ کہتے ہیں اللہ کی بندی، اگر نئے بستر کے چکر میں پڑو گے مجھے اتنا اور کمانا پڑے گا، میرے پاس کمانے کا وقت کہاں ہے؟ اللہ کی بندی میرے تو تنخواہ اتنی سی ہے، میں تو تاجر نہیں ہوں، میں اپنی قیمت تو مصنوعات کی نہیں بڑھا سکتا، میں تو اتنی. اب اگر تو اتنا مطالبہ کرے گی تو کیا میں حرام کماؤں؟ وہ کہ کماؤ، مجھے تو بستر لا کر دو. اچھا پھر عجیب بات ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، چلو خواہش پوری کر دو ان کی ورنہ جھگڑا ہی رہے گا. ارے جھگڑا اللہ کا حکم پورا کرنے سے دور ہوتا ہے. وہ مکہ مکرمہ کے مولوی صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ ایک ہمارا دوست تھا، کہنے لگا کہ وہ بیوی بہت کہ نہیں جی وہ نیا صوفہ ہونا چاہیے ہمارے گھر میں، ہمارا صوفہ پرانا ہو گیا، نیا صوفہ ہونا چاہیے. تو صوفہ لے کر کے میں بڑی مشکل سے صوفہ لے کر کے آ گیا گھر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دفتر سے واپس آیا تو دیکھا کہ دونوں بچے اس صوفے پہ اس کے اوپر اچھل رہے زور زور سے.
بڑی تکلیف ہوئی مجھے، اتنے پیسوں کا صوفہ لے کے آئے ہو تم، اس کے اوپر اچھل رہے ہو، خراب ہو جائے گا. ایک زوردار تھپڑ لگا دیا، زوردار تھپڑ لگایا، بچی رونے لگی، بچی رونے لگی، بیگم آ گئی، کیوں آپ مارتے ہیں؟ وہ جھگڑا شروع کر. یار ہم تو اس لیے لے کے آئے تھے کہ اب گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. مال کا سامان کا آ جانا، لوگوں کے نخرے پورے کر دینا، یہ گھر کا جھگڑا دور نہیں کرتا. گھر کا جھگڑا کون دور کرتا ہے؟ اللہ. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کہ اگر دنیا کے اندر، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ خرچ کر دیا جاتا کہ ان لوگوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. لیکن اللہ لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے. اللہ کو ناراض کر کے سمجھو الفت. آپ کے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا، کیا ہوا؟ کیسے آ گیا؟ کہا وہ گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہو رہا تھا، وہ پڑوس میں جا کر دیکھتے تھے. تو اب ہم خود ہی لے آئے کہ جب پڑوس میں جائیں گے تو مشکل ہوگی اور جھگڑا بھی گھر میں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ باہر جا کر کے زہر کھا رہا ہو تو آپ گھر میں ہی لے آئیں کہ بیٹا باہر جا کے مت کھاؤ، زہر گھر میں ہی کھا لو، ہم نے تمہارے لیے انتظام کر دیا آسان. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی محنت کی کہ گھر بن جائے، اور اس کے بعد کیا محنت کی؟ یہ تیسری بات آگے نکلتی ہے کہ بچہ تو تیار ہو گیا، بیوی بھی تیار ہو گئی. ہاں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسی زندگی گزاریں گے. آپ نے سب کو محنت کروائی، آپ علماء کے صحبتوں میں لے گئے، مجالس میں لے گئے، آپ تبلیغ میں لے گئے، ذہن بن گیا. لیکن دوستو جب کام ہونے لگے گا، جب کسی کوئی تقریب ہونے لگے گی، جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آنے لگے گا کسی معاملے کا، تو ہم اپنے معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں نے عرض کی کہ مجھے جگہ دو، مجھے جگہ دو، کہ جب ایک معاشرہ بن جائے گا تو ہر آدمی دوسرے کے دین کے کام میں مدد کر رہا ہوگا، ہر آدمی دوسرے کے دین پر چلنے میں مدد کر رہا ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بخار آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا. اچھا، اور کوئی بیماری آ جائے آدمی اور پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جب بیماری عام ہو جائے تو آدمی کو صبر آتا ہے، سبھی سے مبتلا ہے. ایسے ہی جب گناہ عام ہونے لگے تو پھر لوگ اس گناہ کو آہستہ آہستہ اس طرح قبول کرتے ہیں کہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ مفتیان کرام سے اور علماء سے یہ درخواست کی جا رہی ہوتی ہے کہ حضرت کوئی طریقہ تو ایسا بتائیں کہ ہم یوں بھی کر لیں اور گناہ بھی نہ ہو، یعنی وہ گناہ کا عمل کر لیں لیکن گناہ نہ ملے ہمیں. ارے یعنی سیدھی بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہے تو یہ شراب، لیکن میں نے اس کو شربت کی بوتل میں ڈال لیا ہے، آپ کچھ ایسا فتویٰ دے دیں کہ جو شربت کی بوتل ہے اس کو پینا جائز ہے. یہ مت پوچھیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ماحول کا بنانا انتہائی ضروری ہے. ہاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ حضرت بھائی جب یہ کہہ رہے تھے نا ایک ایک سے کہ مجھے اپنے ہاں جگہ دے دو، تو یہ نہیں تھا ذہن میں کہ ایک دن کے لیے دے دو، 2 دن کے لیے دے دو. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا چکے تھے، چھوڑ کر. یہاں تک کہ جب واپسی ہوئی ہے طائف تک کسی ایک نے بھی یہ قبول نہیں کیا. واپسی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر کھڑے رہے. کیسے جائیں اندر؟ اب ہم تو علاقہ چھوڑ چکے تھے. زید بن حارثہ کو کہتے ہیں زید تم جا کر فلاں سے بات کرو. زید اندر گئے مکہ مکرمہ میں بستی میں اور جا کر اس سے بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واپس مکہ مکرمہ میں آنا چاہتے ہیں، کیا تم امان دو گے؟ کہ نہیں میں قریش سے نہیں لڑ سکتا. پھر باہر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو کہو، جا کر فلاں کو جا کے کہا. یہ دوسرے آدمی اس نے بھی یہ کہہ دیا نہیں 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 میں مقابلہ نہیں کر سکتا سب کا.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو جبیر بن مطعم کو کہو، اس کے کئی بیٹے ہیں اور طاقتور آدمی ہے اور غیرت والا آدمی ہے، اس کو جا کر کہو۔ زید بن حارثہ وہاں پہنچے اور جبیر سے بات کی کہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن امان چاہتے ہیں۔ کہا اچھا، بچوں کو بلایا، بچوں کا لگاؤ اپنے ہتھیار، خود اپنے اوپر ہتھیار لگائے، بچے بھی مسلح ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح، خود جبیر بھی مسلح ہوئے، باہر آئے اور کہا محمد چلو اندر ہمارے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ گئے، وہاں جا کر کے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوا اور جبیر نے اعلان کیا کہ محمد کو میں نے امان دی ہے، میں نے امان دی ہے، لہذا اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کام کر سکیں، لیکن چونکہ معاشرہ تو بن ہی نہیں رہا تھا وہاں پر، یہاں تک ہونے لگا کہ قتل کے فیصلے ہو گئے کہ بھئی ایسا کرو کہ جا کر کے دھاوا بولیں گے، ایک بستر پر 100 تلوار جب لگے گی تو یہ تھوڑی پتہ چلے گا کہ کس کی تلوار سے مرے ہیں، تو پھر قصاص بھی نہیں ہوگا، دیت ہوگی، وہ دیت ہم سب مل کر دے دیں گے۔ اس میں سے اللہ پاک نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، جیسے دنیا کی حفاظت فرمائی، دین کی حفاظت فرمائی، اللہ نے دکھایا کہ دین پر چلنے والے کی حفاظت ہم کریں گے۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں ایک معاشرہ بننے لگا، لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ اس معاشرے میں ایک اسلام کی وہ شکل جس کو ترتیب زندگی کہتے ہیں وہ قائم ہوئی۔ تو یہ ریاست مدینہ کے ڈھونگ میں مت آنا، ریاست مدینہ سے پہلے معاشرت مدینہ ہوتی ہے، اور وہ ہمارا کام، وہ حکومت کا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ ریاست مدینہ سے پہلے ایک معاشرہ ہوتا ہے، یہ ہم معاشرت میں ماشاءاللہ ہماری معاشرت آدھی ہندوؤں والی ہے آدھی عیسائیوں والی، ایسے ہی ہے نا، ہمارا رہن سہن، ہمارا اڑنا بچھونا، ہمارے دفتر بازار آدھے، کھانا پینا آدھا عیسائیوں کی طرح چلتے ہیں اور کچھ ہم ہندوؤں والے پر چلتے ہیں، یہ معاشرت ہے بھائی۔ اب معاملات کیسے ہیں تو خالص یہودیوں والے ہیں۔ مول صاحب کیسی بات کرتے ہیں، بینک کے بغیر گزارا کہیں؟ کہا سبحان اللہ، جب بینک نہیں تھے لوگ گزارا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اور آج بھی یہ جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا بینک سے کام کرتے ہیں؟ ایک دن وہاں میں نے آپ کی مسجد میں یہ کہہ دیا جمعے کی نماز میں، تو نماز کے بعد کچھ لوگ آ کے ہم تو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں تو ہمیں بینک سے کرنا پڑتا ہے۔ خاموشی سن لیا، پھر میں نے یہ بتایا، میں نے کہا بتایا نماز تو فرض ہے، کہا ہے، میں نے کہا امپورٹ ایکسپورٹ فرض ہے، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، یہی ہوگا نا، آمدن کم ہوگی لیکن مرو گے نہیں انشاءاللہ، اللہ سے مانگتے رہو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بینک سے کام چھوڑا، وہ دبئی والے احباب ہمارے استاذ گئے ان کے پاس، انہوں نے بات کی ان سے، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کیا ضرورت ہے بینک سے کام کرے، انہوں نے بینک کام چھوڑ دیا، بینک سے چھوڑ دیا اور خود سارے لوگوں کو لکھ دیا کہ بھائی اب ہم ایل سی ویل سی نہیں کریں گے، بھائی ہم نے بینک سے کام چھوڑ دیا، تم ہمارے ساتھ کام کر رہے تو کرو، نہیں آپ کے ساتھ ہم نے اتنا اچھا کام کیا ہم کریں گے۔ اب وہ بغیر بینک کے ساری دنیا میں امپورٹ بھی کرتے ایکسپورٹ بھی کرتے، اللہ کی شان، پوری لانچیں جاتی ہیں سبحان اللہ الحمدہ سبحان اللہ۔ خیر جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ معاشرہ بنے گا، معاملات سارے یہودیوں والے ہیں، اور معاف کیجیے گا اخلاق کس کے والے ہیں؟ یہودی عیسائی ہندو، اخلاق جنگلیوں کے ہیں، جو قوت والا ہے اس سے دب کر رہنا اور جو کمزور ہے اس کو دبانا۔ اخلاق کیسے؟ جنگلیوں والے، وہ مہذب معاشرے کے بھی نہیں ہیں۔ نبیل آن کر دو، آن کر دو، مہذب معاشرے والے بھی نہیں۔ تو پہلے معاشرت مدینہ بنانے ہیں۔ معاشرت مدینہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو
اللہ رب العزت نے یہ 3 بڑے کام دیے. ایک دعوت کا کام دیا کہ لوگوں کے دلوں پر محنت ہو. ایک علم کا کام دیا تاکہ جب دل پر محنت ہو اور وہ اللہ کی کو ماننے پر راضی ہوں تو ان کو پتہ چلے اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کی نامرضیات کیا ہیں. اور جب یہ پتہ چل جائے تو پھر اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے میں ان کا دل اخلاص کے ساتھ متوجہ ہو اور شیطان ان کو اغوا نہ کر سکے. یہ خانقاہ ہے. یہ تینوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیے. ہم ان تینوں کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم ان تینوں کاموں پر محنت لگائیں گے گویا ہم اپنے لیے دین کے کام کو آسان کریں، ہم اپنے لیے زندگی کے گزارنے کو آسان کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا، دیکھو بات بہت آگے نکل گئی. میں بات جو کرنا چاہتا تھا وہ اخیر اس میں دیکھو کتنے نیک لوگ ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، اس میں نمازی بھی ہوں گے، ہاں اس میں زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، اس میں حاجی بھی ہوں گے. بیچارے یہ سوچ کر کہ ہائے ہائے برف تو دیکھی نہیں کبھی، برف تو کبھی دیکھی نہیں ہے ایسے برستے ہوئے، چلو چلتے ہیں برف دیکھیں گے. ہائے ہائے زندگی اتنی اتنی مختصر ہے، اس میں بھی تم برف دیکھنے کے لیے وقت ضائع کرو گے. بیچارے تو گئے اسی لیے ہوں گے نا سارے، برف دیکھیں گے. خبر میں کیا آ گیا کہ 22 آدمی جو لوگ برف دیکھنے گئے تھے ان میں سے برف کی ٹھنڈ سے مر گئے. اللہ اکبر. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جم گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. میں تو ابھی منصور بھائی سے اور ان سے بات ہو رہی تھی تو میں یا اللہ، یعنی جلنے والے کو تو جلتا ہوگا ایسے، لیکن جس آدمی کا برف سے ٹھنڈا ہو کر کے جسم جمتا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، اندر کیسی اذیت ہو رہی ہوگی. اور ایک وہ جو اس اذیت میں آ گیا اور ایک وہ جو اسی گاڑی میں بیٹھا ہوگا جو اس اذیت میں نہیں آیا، وہ دیکھ رہا ہوگا میرے گھر والے میرے سامنے دم توڑ رہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت، یہی پڑھا تھا نا. ہمارا خیال تھا کہ ہم اسی بات کریں، پتہ نہیں کہیں بات نکل گئی. موت کا آنا یہ تو یقینی ہے، سب کو آئے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. کہیں چلے جاؤ موت پکڑ لے گی آ کر. لیکن اہم بات کیا ہے، زندہ تھے تو کس حال میں تھے، مرے تو کس حال میں تھے. زندگی کس پر گزاری اور موت کس ہاتھ پر کس حال پر آئی. بیچارے نکلے ہوں گے، نکل کر گئے ہوں گے، راستے میں کتنی نمازیں آئی ہوں گی، سوچا ہوگا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، کر لیں گے. راستے میں جیسے تفریح والے جاتے ہیں، گانے بجانے ہوتے رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. موت کس حال پر آئے. میں نے کہا سب کی نہیں ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو سب کے ساتھ چل رہے. تو لہٰذا کسی کا مر جانا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنی یہ بات اہم ہے کہ کوئی کس حال پر مرا ہے. اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے، اللہ کی بات کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی بات کرتے ہوئے کس حال میں مرا ہے. اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی ہے. ناگہانی موت سمجھتے ہو؟ میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا، اس کا حادثہ ہو گیا. حادثہ ہوا، جب وہ ٹھیک ہو کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ حادثہ جو ہوا تمہیں پتہ چلا تھا؟ کہنے لگا پتہ نہیں چلا. ہے پتہ نہیں؟ کہنے ہاں، اور میں گاڑی چلا رہا تھا، ایک دم سے کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں. یعنی گاڑی اتنی تیزی سے آئی کہ اس ڈرائیو کرنے والے کو ٹکر مارا تو اس کو اتنی مہلت بھی نہیں تھی وہ پتہ چلے اس کو کہ کوئی چیز آ رہی ہے تمہارے اوپر. تو جو ایسے چلا گیا وہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے بغیر کلمہ جانے ہر آدمی ہوا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی. آدمی رات کو سویا ہے، سوئے سوئے میں اللہ کے پاس چلا گیا، پتہ نہیں سونے سے پہلے کس حال میں تھا، کس حال میں تھا. سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا تھا کہ نہیں سویا تھا. ہمارے حضرت رحمت فرماتے تھے خوش قسمت ہے وہ آدمی جو دنیا سے رخصت ہو، جو مر جائے تو اس کی گناہ بھی مر جائے.
تو ہم تھوڑے سے حیران ہوئے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، گناہ مر جائیں؟ تو حضرت نے پھر تشریح کر دی، فرمایا یہ آدمی وہ ہے جو مستقل توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو تھوڑی دیر پہلے تو اس نے استغفار کیا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو توبہ کی تھی، وہ مر گیا، گناہ بھی مر گیا ساتھ۔ تو اس واسطے ناگہانی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے۔ ہم آپ کو بھی حکم یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں مرنا کہ تم مسلمون کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اور ایک یہ کہ تم فرما بردار ہو، یعنی ایسا نہیں کہ تم نافرمانی کی حالت میں ہو تمہاری جان نکل جائے، تم اللہ کی فرما برداری کے حال میں ہو اور اس میں تمہاری جان نکلے۔ اس کے لیے یہ خانقاہوں کی محنت ہے۔ خانقاہ کی محنت کیا کرتی ہے؟ خانقاہ کی محنت آدمی کو ذاکر بنا، ذاکر سمجھے ہو، ذاکر اللہ 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 تسبیح لے کے اللہ 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 نہیں، ذاکر بنا، ذاکر مانے وہ آدمی جو غفلت میں نہیں ہے، جس کو اللہ یاد ہے، نماز کا وقت ہے نماز میں ہے، کاروبار کا وقت ہے اچھی طرح کاروبار میں، بیوی بچوں کے پاس ہے بیوی بچوں کے پاس، اللہ کے حقوق کو ان کے حقوق کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہا ہے، یہ ذاکر ہے۔ خانقاہ کیا کر رہی ہے؟ خانقاہ لوگوں کو ذاکر بناتی ہے، یادداشت بناتی ہے۔ وہ جس وقت کھانا کھاتا ہے، وہ جس وقت بیت الخلا جاتا ہے، وہ جس وقت تجارت پہ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حکم کو پورا کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو نہ دعائیں بھولتی ہیں نہ وہ حرام پر جاتا ہے۔ اور جو غافل ہوتا ہے، ذاکر نہیں ہوتا، وہ بیچارہ نماز ہی پڑھتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ خانقاہوں میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، اس لیے رات بھی یہ بات جملہ عرض کر دیا تھا یہ والا کہ بھائی دیکھو، جو آدمی ذکر یہاں بتائے گئے ہیں، جن حضرات نے حضرت سے بیعت کی تھی یا آگے ہم سے بیعت کی، تو ہم ذکر بتاتے ہیں نا، تو اب وہ ان اذکار کو دھیان کے ساتھ ادا کرے۔ اگر ان کو چلتے پھرتے ادا کرے گا، معمولات تو کہنے کو پورے ہو جائیں گے کہ وہ معمولات پورے ہو گئے، تلاوت بھی پوری ہو گئی اور اللہ اللہ بھی 100 مرتبہ ہو گیا، استغفار بھی ہو گیا، لیکن بھائی ذاکر نہیں بن سکو گے، یعنی غافل ہی رہو گے، اس لیے کہ وہ بھی تم نے چلتے پھرتے غفلت میں کیا، ثواب ملے گا اس کا کچھ اثر بھی پڑ جائے گا، لیکن جو آدمی ان معمولات کو الگ سے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر باوضو جہاں نماز بچھا کر بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے، اب یہ آدمی جو دھیان کے ساتھ ذکر کرے گا، اس کو ذکر کے علاوہ کے وقت میں دھیان نصیب ہوگا۔ جو ذکر بتائے گئے ہیں وہ بھی دھیانی سے کریں گے تو پھر زندگی کے اوقات میں ذکر نہیں، دھیان نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سارے حضرات سے درخواست ہے، سب ذاکر ہیں الحمدللہ، کچھ نہ کچھ معمولات تو سب کے ہیں، تو ان معمولات کو کوشش کریں۔ تبلیغ والے حضرات بھی ماشاءاللہ جو معمولات بتاتے ہیں، سوئم کلمہ درود شریف استغفار، تو خوب اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے چھوٹے بھائی جو یہاں آیا کرتے تھے، ان کو 3 دن پہلے فالج کا حملہ ہو گیا اور یہ پورا سیدھا جو ہے حصہ مفلوج ہو گیا، بات کرنے کے قابل، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ حضرات سے سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی اور سارے مریضوں کو کامل شفا نصیب فرما دے۔ اللہ کسی کو کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے، ہم سب کو، ساری امت کو اللہ پاک عافیت سے رکھے۔ ہمارے ہاں ایک ساتھی ہیں، یہاں آخر میں ان کا گھر ہے یہ خانقاہ کے اندر، ان کے یعنی جو صاحب ہیں ان کی ساس کا، یعنی جو خاتون خانہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے وہی پرسوں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ ان کو بھی اور سارے مرحومین کو اللہ مکمل بخشش عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك
حسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو، اے اللہ سارے گناہوں کو بغیر سزا کے معاف فرما دے. اے اللہ دین دنیا کہیں اس کی سزا نہ دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اے اللہ تو کرم والا ہے، بغیر استحقاق کے کرم فرماتا ہے. اے اللہ بغیر استحقاق کے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو نے یہ خبر دی ہے کہ تو بعضوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ قیامت قائم ہونے سے پہلے، اے اللہ ہماری قیامت جو موت ہے اس سے پہلے اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمارا تجربہ ہے، اے اللہ کہ گناہوں کی نحوست روح پر جسم پر پڑتی ہے. اے اللہ گناہوں کی نحوست سے، اے اللہ روح میں جسم میں خرابی آتی ہے. اے اللہ گناہوں کے جو منحوس اثرات، اے اللہ ہمارے خیالات خراب، ہمارا دل خراب، سوچ خراب، فکر خراب، صحت خراب. اے اللہ جتنے بد اثرات ہمارے روح پر، ہمارے جسم پر ان گناہوں کے پڑے ہیں، اللہ ان کو بھی صاف فرما دے. اے اللہ آپ کو صفائی کے لیے کسی ضرورت کی چیز کی محتاجی نہیں ہے. اللہ آپ تو بس ارادہ فرما دیں. اے اللہ ہمارے لیے ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ کہ ہمیں گناہوں کی جو لت پڑ گئی، یہ گناہوں کی نحوست ہے. اے اللہ گناہوں کی ساری نحوست سے اللہ آپ ہم سب کو پاک فرما دیجئے. گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو پاک فرما دیجئے. ساری امت کے لیے مانگتے ہیں، ساری امت کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے دھیان والی زندگی نصیب فرمائیے، سنتوں والی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی ترتیب زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ریا سے، تکبر سے، عجب سے اور ساری صفات رذیلہ سے نجات عطا فرما دیجیے. اللہ تقوی، تواضع، انکساری، اخلاص عمل اور اللہ ساری صفات حمیدہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ صفات نصیب فرما دیجیے جن صفات کے اوپر رکھ کر اے اللہ آپ لوگوں کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. اے اللہ ولایت خاصہ کا تاج ہمارے سروں پر رکھ دیں. اے اللہ جو لوگ یہاں آتے ہیں یا اللہ جو کہیں اور جاتے ہیں، اے اللہ کہیں کہیں دین کے کام میں اللہ مشغول ہیں، اے اللہ سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنی نسبت خاصہ نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ تو ایسے خزانے والے ہیں کہ سب کو دیں تو آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لیجیے. ہم میں سے کسی کو اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ آنے والے جانے والے، ان کے گھر والے، ان کی نسلیں، اللہ سب کو اپنا ولی بنا کر پھر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ آزمائشوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے جو قربانیاں ہو چکی ہیں، اے اللہ جن جن لائن میں دین کے کام کرنے والوں نے اللہ قربانی دے دی، اے اللہ ان کی قربانیوں پر رکھ کر اب ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے. اے اللہ دین کے جتنے کام کرنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کو آپس میں جوڑ اور محبت نصیب فرمائیے. سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جتنی قربانیاں ہو چکی اب مزید قربانیوں کا مطالبہ نہ فرمائیے. اے اللہ ان قربانیوں پر رکھ کر اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائیے، کفر کو اے اللہ ذلیل و رسوا فرمائیے. اے اللہ وہ جو کفر کے ائمہ ہیں، باطل کے سرغنہ ہیں، اے اللہ ان کو ایسا نشان عبرت بنائیے کہ اللہ آئندہ کسی کو مسلمانوں پر ظلم کی ہمت نہ پڑے. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کیونکہ آپ ہی قدرت اور طاقت والے ہیں. اے اللہ آپ کی حکمت آپ کے ساتھ ہے اللہ، مگر ہم تو اپنی عاجزی سے مانگیں گے. اے اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بول بالا نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. اے اللہ جو محتاجی میں آ گئے اللہ ان کی محتاجی کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی طور پر شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے. اے اللہ جو دنیا سے گزر گئے اے اللہ ہمارے والدین سمیت اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. جو گھاٹیاں ہمارے اور لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں یا آ چکی ہیں یا کچھ کی آ چکی ہیں اور چند باقی ہیں، اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک کے آنے والے اے اللہ جو مسلمان ہیں، اے اللہ ان سب کو اے اللہ قبر میں راحت عطا فرما، اور آگے کی ساری منزلیں اے اللہ آسان فرما، اے اللہ ساری منزلوں سے کامیابی کے ساتھ گزروا دے۔ اے اللہ ہم یہاں آتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ کہ تو نے قبول کر لیا تو پھر ہمیں استقامت مل جائے گی، اللہ ہمیں استقامت مل جائے گی تو اللہ پھر موت انہی چیزوں پر آئے گی۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان سب چیزوں کو اللہ قبول فرما لے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کم فہمی سے، کمزوری سے، نادانی سے، جلد بازی سے، اللہ ناسمجھی سے نہ مانگ سکے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے اللہ جو چیز ہماری ضرورت کی، فائدے کی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے ہم دعا نہیں کر سکے، ہمیں پتہ نہیں کس کس مسئلے میں ہیں، اللہ ان سب کے سارے مسئلوں کو عافیت سے حل فرما دے۔ جو لوگ دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا جنہوں نے کہا بھی ہے، اللہ ان کی، ہماری سب کی اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جن چیزوں سے اللہ پناہ مانگنی چاہیے تھی، اپنی کم فہمی سے، کمزوری سے، نادانی سے، جلد بازی سے نہ مانگ سکے، اے اللہ ہمارے نقصان کی ہے، اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت اور طفیل سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔